4 باتوں کا جاننا آپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، جو رزق آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ اس سے پہلے آپ کو موت نہیں آ سکتی جب تک وہ رزق آپ کو نہ ملے، چاہے وہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر اس رزق کے لیے حرام راستہ کیوں، حرام طریقہ کیوں؟ اور دوسری بات، ایک چیز آپ کے پیچھے دوڑ رہی ہے، اس کا نام ہے موت۔ نہ آپ اسے بچ سکتے ہو، نہ بھاگ سکتے ہو، نہ چھپ سکتے ہو۔ پھر موت سے غفلت کیوں؟ حال ہی میں آپ دیکھ لیں، کس کو پتا تھا کہ بارشیں ہوگی اور وہیں بارشیں سیلاب کی شکل اختیار کر لیں۔ اور تیسری بات، جو احکامات اللہ کے آپ کے اوپر فرض ہے وہ آپ کی طرف سے کوئی اور ادا نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو پھر نماز میں غفلت کیوں؟ نماز کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا، وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے۔ اور آج ہم بھی نماز پڑھنے والوں میں نہیں ہیں۔ خود سوچیں آپ، کیا حشر ہوگا، کیا انجام ہوگا۔ مثال سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے جس میں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، یہ موبائل بھی اپنا مقصد نہیں بھولا۔ آپ اس میں جو کچھ دیکھو، ویڈیو دیکھو، آپ گیم کھیلو، آپ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، جو کچھ بھی آپ یوز کرو اس میں، لیکن جب کال آ جائے تو ایک دم سب کچھ سٹاپ، رک جاتا ہے۔ کیوں؟ اس موبائل کا مقصد ہے کال، آٹومیٹک سب کچھ رک جاتا ہے جب کال آ جائے۔ لیکن افسوس، آج ہم نے اپنا مقصد بھلا دیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج ہم سب کچھ کرتے ہیں، بس عبادت کے لیے وقت نہیں، نماز کے لیے وقت نہیں۔ جب مسجد سے مؤذن کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم نہیں جاتے، ہمارا کام نہیں رکتا، ہم نہیں رکتے۔ اور چھوٹی بات، کہ آپ کی ہر بات کا اللہ پاک کو علم ہے، اس سے کچھ نہیں چھپ سکتا، دن ہو یا رات، اندھیرا ہو روشنی ہو، کوئی بھی عمل اس سے پوشیدہ نہیں۔ تو پھر اتنی بے حیائی، بے شرمی کیوں؟ کیا بچ پائیں گے؟ نہیں۔ دیکھو، زندگی مختصر ہے، بہت ہی مختصر۔ ابھی آپ حال ہی میں دیکھ لیں، سیلاب میں کتنے لوگ فوت ہو گئے، کتنا نقصان، جانی مالی نقصان، کسی کو پتہ تھا؟ نہیں۔ لیکن جو لوگ مر گئے ہیں نا، دنیا سے جو چلے گئے ہیں، ان پر سب کچھ بند ہو گیا، توبے کا دروازہ بند، اعمال کا دروازہ بند۔ وہ اب سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، توبہ بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ نیک اعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں کر سکتے۔ ان پر سارے دروازے اب بند ہو چکے ہیں۔ میرے اور آپ کے پاس موقع ہے ابھی،
ہم ابھی زندہ ہیں الحمدللہ، ہمارے پاس موقع ہے، ہم توبہ بھی کر سکتے ہیں، ہم نیک اعمال بھی کر سکتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا، مجھے موقع دیا، زندہ رکھا ہے، ورنہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں نا، ان پر سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور میرا اور آپ کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کب ہم پر بھی یہ دروازے بند ہو جائے۔ یہ دھوکے کی آنکھیں جب بند ہو جائے پھر سب کچھ نظر آ جاتا ہے، پھر جو وعدے قرآن کے اندر کیے گئے ہیں وہ سب کچھ نظر آ جاتا ہے، لیکن افسوس اس وقت کا رونا پھر کام نہیں آئے گا۔ آنسو ختم، خون کے آنسو روئیں گے، وہ بھی ختم، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا کے اندر صرف ایک اتنا آنسو مکھی کے سر کے برابر ہو، وہ بخشش کے لیے کافی۔ کیونکہ یہ بن دیکھے سودا ہے، اور جب سب کچھ نظر آ جائے گا پھر خون کے آنسو روئیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جتنے حالات، مصیبت، پریشانیاں ہمارے اوپر آتی ہیں نا، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وقت کی قدر کریں، وقت بہت زیادہ قیمتی ہے۔ مرتے وقت اگر انسان زمین اور آسمان کے خزانے بھی پیش کر دے گا نا، تو 1 منٹ کا وقت بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھیں، شاید اس دن مجھے موت آ جائے، شاید اس دن آ جائے، اور اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ وقت جو غفلت میں گزر گیا وہ خسارے میں ہے، وقت واپس نہیں آ سکتا۔ وہ ایک قبرستان کے باہر لکھا تھا، منزل تیری یہی تھی، بس زندگی گزار دی یہاں آتے آتے، کیا ملا تجھے اس دنیا سے، اپنوں نے ہی دفنا دیا جاتے جاتے۔ پل کا بھی خبر نہیں، آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں ہے 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں، پھل کی خبر نہیں ہے، پھر بھی ہزاروں سال کے لیے ہم پلاننگ کر لیتے، لیکن اس میں موت کو شامل نہیں کرتے۔ نسلوں کے لیے فکر کر لیتے ہیں، لیکن اپنی موت اس کو بھلا دیتے کہ موت بھی آئے گی۔ میں آپ سب سے عرض کر رہا ہوں، نماز کی پابندی کریں، اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نمازی بنا دے، تاکہ دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے ہمیں نجات مل جائے، اور یہی واحد راستہ ہے اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا۔ مہینے گزر جاتے ہیں، دن گزر جاتے ہیں، ہفتے گزر گئے، لیکن مسجد نہیں گئے، سجدہ نہیں کی، تو پھر اس سر کا فائدہ کیا ہے جب وہ اللہ کے آگے نہ جھکے؟ تو اس سر کا زندہ رہنا بیکار ہے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، مگر جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔
تو انشاءاللہ کوشش کریں 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔